والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مختلف مواقعوں پہ جو لائیو کوشچن آنسر سیشن ہوئے تھے یوٹیوب چینل پر، ان سیشنز کی اپلوڈنگ کے بعد بھائیوں نے کچھ سوالات اس کے کمنٹس کے اندر کیے جن کو وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم بر وقت جواب نہیں دے سکے تھے، اور جیسے کہ ہمیشہ سے بھائیوں کو یہ توجہ دلاتے آئے ہیں کہ جو سوالات تشریح طلب ہیں ان کے لیے علیحدہ سے جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ ہوگا تاکہ بھائیوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو جو سب سے پہلا ہمارا سیشن ہوا تھا اس پر ایک بھائی نے سوال کیا، مشکل سی ان کا نام ہے آئی ڈی کا، تو انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ ایک نیم رافضی نے مجھ سے بولا کہ بخاری کی حدیث قسطنطنیہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں بولا ہے کہ اس میں ایک راوی ثور بن یزید ہے جس کے والد کو جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر نے قتل کیا تھا۔ اس نے بولا کہ قسطنطنیہ والی حدیث کی بہت سی سند ہے اور جو جنتی ہونے کی بات ہے وہ راوی ثور بن یزید نے بغض علی میں ایڈ کی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں جزاک اللہ۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا اکلوتا یہ ایک ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہر صحابی رسول کے جنتی ہونے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کافی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی، اور وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الحمدللہ اس آیت کے مصداق جو ہے وہ جنتی ہیں، اس کے لیے ہمیں ویسے الگ سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، حدیث قسطنطنیہ اس کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نیم رافضی کا لفظ یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ آدمی خود کو اہل سنت کہتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس حوالے سے اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم کی جتنی مرفوع متصل روایات ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ضعیف نہیں۔ جو شخص ان کی قدر گھٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ بدعتیوں کی راہ پر گامزن ہے، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ایک آدمی بخاری کی کسی روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے تو وہ نیم رافضی بھی نہیں بلکہ بدعتی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات سمجھنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی وہ قسطنطنیہ والی جو روایت اس کا راوی ثور بن یزید ہے کہ جس کے والد کو جنگ صفین میں حضرت علی نے شہید کر دیا تھا، تو اس نے بغض علی میں یہ ایڈ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، انتہائی تلاش و بسیار کے بعد ہمیں یہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی اس کی یہ جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 464 کے اوپر یہ روایت ملی ہے کہ وہ ثور بن یزید کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثور کے دادا جو ہے صفین میں شریک تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ میں وہ قتل ہوئے، اس لیے جب ثور کے سامنے حضرت علی کا ذکر آتا تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں جس نے میرے دادا کو قتل کیا۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عام معمولی آدمی کے لیے بھی نا ہم بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مزے کی بات ہے کہ بات ہو رہی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
یہ واقعہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی سند کے ذکر کیا ہے۔ اب بغیر کسی سند کے ذکر کیے ہوئے واقعے کو ہم اٹھا کر اگر چسپا کر دیں اس بات پر کہ بھئی ثور بن یزید نے اس طرح کہا تھا، تو پھر میں بغیر سند آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ثور بن یزید جو ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے من کنت مولا علی الفاظ جو ہیں وہ میرے سامنے راوی نے گھڑے ہیں، لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب دیکھو گواہی تو آ گئی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے میرے سامنے اس کو راوی نے گھڑے ہیں، خود وہ بھی آپ اس کو بھی گھڑن کرنے والا کہہ رہے ہو، پھر وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے راوی نے اس کو گھڑے ہیں۔ یا ایسا راوی جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہے، فرض کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ من کنت مولا علی الفاظ جو ہیں وہ میں نے گھڑے ہیں، میں اس کے نام سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کہو گے نا بھائی سیف اللہ اس کی سند بیان کرو، بغیر سند ہم صرف تمہارے منہ کی کہی ہوئی تو نہیں مانیں گے۔ تو میرے بھائی بالکل اسی طریقے سے یہ واقعہ یہاں پر بے سند ہے، اور بے سند واقعے سے ہم ثور بن یزید جیسے ثقہ راوی ثبت راوی کے بارے میں یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 83 کے اوپر ثور بن یزید ابو خالد الحمصی کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں ثقۃ ثبت الا انہ یری القدر، کہ ثقات ثبت تھے صرف قدریہ والی رائے رکھتے تھے، یعنی کہ ان کا میلان فرقہ قدریہ کی طرف تھا۔ اور دیکھیں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے الکفایہ فی علم الروایہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 118 کے اوپر محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں سألت احمد بن حنبل ایکتب عن المرجئی والقدری، کیا ہم مرجئی اور قدری کی روایات بیان کر سکتے ہیں؟ قال نعم، بالکل کر سکتے ہو، یکتب عنہ اذا لم یکن داعیا، اس کی روایت لے لو جب تک وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثور بن یزید کی روایت لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا وہ قدریہ والی بدعت کی طرف یعنی کہ دعوت دینے والی روایت ہے؟ یعنی کہ جو روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قسطنطنیہ والی روایت وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، کیا اس میں موجود ایک لفظ کا بھی تعلق تقدیر کے کسی مسئلے سے ہے؟ نہیں۔ تو پھر سیدھی بات ہے کہ ثور بن یزید کی روایت لینے میں کیا حرج ہے؟ ایک نمبر 2، یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم ثور بن یزید والی روایت کی وجہ سے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کرتے ہیں؟ اور امام بخاری نے بھی صرف یہی روایت ذکر کی ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 156 ہے، کتاب الجہاد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء، اس کے تحت حدیث نمبر 2789 کے تحت روایت لے کے آئے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں یا جیسے بادشاہ تخت رواں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ راوی کہتے ہیں چنانچہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ام حرام نے بحری سفر کیا، پھر جب سمندر سے واپس آئیں تو سواری نے انہیں نیچے گرا دیا اور اسی حادثے میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اب میں اس روایت کی آپ کو سند پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک انہ سمع یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں ثور بن یزید ابو خالد الحمصی کہاں ہیں؟ سمجھے ہیں بات کو؟ تو اگر مسئلہ صرف ثور بن یزید کا ہوتا تو یہ مسئلہ بھی حل، اور اول ثور بن یزید سے بھی روایت اکیلی منقول ہوتی تب بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں صرف قدریہ کی جرح ان کے اوپر ہے اور وہ بھی روایت جو ہے ان کی فکر کے اوپر نہیں آتی۔ اس کے بعد نعیم طاہر بھائی نے سوال کیا کہ مقلد اور مرید میں ڈیفرنس اور ڈیفینیشن، مقلد اور مرید میں ڈیفرنس اور ڈیفینیشن۔ بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر وہ علامہ ابن الحمام اور ابن نجیم ان دونوں کے حوالے سے تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں التقلید العمل بقول من لیس قولہ احد الحجج بلا حجت منہا،
تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ اب یعنی کہ اگر ویسے ہم دیکھیں تو مفتی صاحب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ادلہ اربع یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس چاروں میں سے جس کی بات دلیل نہیں ہے، یعنی نہ وہ قرآن ہے، نہ وہ حدیث ہے، نہ وہ اجماع ہے، نہ وہ قیاس ہے، ٹھیک ہے، وہ پانچویں حجت ہے، تو ادلہ اربع تو یہ ہے نا، اصل دین کے ماخذ تو یہ چار ہیں۔ تو تعریف یہ ہے کہ اس کا قول ان دلائل کے باہر ہے اور آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے تو یہ تقلید ہے نا، تو یعنی ایسا شخص کہلایا مقلد۔ اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے بہشتی زیور۔ بہشتی زیور کے 7ویں حصے کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر پیری مریدی کے متعلق بعض باتوں کی تعلیم یعنی کیا ہے، تو وہ اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ پیر کا خوب ادب رکھے، اللہ کا نام لینے کا طریقہ وہ جس طرح بتلائے اس کو نبھا کرے، اس کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ مجھ کو جتنا فائدہ دل کے درست ہونے کا اس سے پہنچ سکتا ہے اتنے زمانے کے کسی بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا۔ آگے پھر ایک اور ادب لکھتے ہیں کہ کسی کتاب میں کوئی وظیفہ یا کوئی فقیری کی بات دیکھ کر اپنی عقل سے کچھ نہ کرے، پیر سے پوچھ لے، اور جو کوئی نئی بات بھلی یا بری دل میں آئے یا کسی بات کا ارادہ پیدا ہو پیر سے دریافت کرے۔ تو اب اگر ہم غور کریں تو مقلد اور مرید دونوں کے اندر بس اس حد تک کا فرق ہے جو سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں اور ان کے درمیان ایک باریک پردہ ہے جس کو تم نہیں پا سکتے۔ تو یہ بھی یعنی گویا کہ ایک ہی تعریف رکھنے والے دو فریق ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک مقلد سے ایک مقلد کا معاملہ چونکہ ایک مجتہد کے ساتھ جڑا ہے اور مجتہد ایک عالم ہے تو اس سے پھر بھی علم کی بات صادر ہو سکتی ہے، لیکن مرید کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پیر اب تک کے تجربے کے مطابق 50% سے بھی اوپر جوہلا کا طبقہ ہے۔ تو جب پیر جوہلا کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوگا تو مرید کا حشر کیا ہوگا آپ خود اندازہ کر لیں۔ ایک شخص مجتہد ہے تو وہ شریعت میں مجتہد ہے، لیکن اگر ایک آدمی پیر بنا ہوا ہے تو وہ طریقت میں صوفیت کے اندر جو نا پیر بنا ہوا ہے، اور صوفیت کسی بھی طرح دین نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک مقلد کا پیمانہ پھر بھی درست ہوگا بنسبت ایک مرید کے کہ اس کا زیادہ بیڑا غرق ہوگا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا، غفران انصاری بھائی نے سوال کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے لیے سکتہ دینے والی حدیث صحیح ہے، اور حدیث ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ کے لیے مقتدی کو ٹائم دینا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جزء القراءت ہے جو کہ نصر الباری کے نام سے ترجمہ اور تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 290 پر امام بخاری نے باب قائم کیا من قرأ فی سکتات الامام و اذا کبر و اذا اراد ان یرکع، اس کے تحت حدیث نمبر 273 ہے کہ سعید بن جبیر انہوں نے کہا کہ کیا میں نہیں ایک منٹ، یہ جزء القراءت امام بخاری کی اس کے صفحہ نمبر 295 کے اوپر حدیث نمبر 278 ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سکتے کرتے تھے، ایک سکتہ شروع والی تکبیر کہتے وقت اور دوسرا سکتہ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے تھے۔ اور شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تخریج کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ امام کو یعنی قرأت کے اندر 2 سکتے کرنا ضروری ہے، سکتے لازمی کرے۔ اور جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے مقتدی کو وقت دینا چاہیے، تو اول تو شریعت کے اندر ان 2 سکتوں کی بھی حکمت یہی بیان ہوئی ہے۔ محدثین نے یہ 2 سکتوں کی وجہ جو ہے ایک تو یہی بیان کی ہے کہ اس سے مقتدی کو جو ہے وہ یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات غور طلب ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سکتوں کا معاملہ بھی نہیں ہوتا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی جہاں پر تفسیر انہوں نے کی ہے وہاں اس روایت کو لے کر آئے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رک جاتے، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین اور رک جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم اور رک جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین اور رک جاتے، پھر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور رک جاتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یعنی کہ ویسے بھی امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو ہر آیت سے دوسرے آیت کے درمیان وقف کرے، اور اگر بالفرض ایسا نہیں کر رہا تو کم از کم دو سکتے جو مسنون ہے کہ پہلا سکتہ جو ہے وہ تکبیر کے بعد کا اور دوسرا سکتہ جو ہے وہ قرأت کے اختتام کے بعد کا وہ اختیار کرے، تو مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ان دو سکتوں کے درمیان میں انشاءاللہ پڑھ لے گا۔ پھر چوتھا سوال دانش جمیل بھائی نے کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا بدعت ہے، پلیز اصلاح فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ بھائی جان یہ میرے ہاتھ میں زاد المعاد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 214 کے اوپر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رہی وہ دعا جو نماز کے سلام کے بعد قبلہ رخ ہو کر یا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے امام کرتا ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سند سے نہ حسن سند سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ سنن ترمذی کا درسی نسخہ ہے، اس کے حاشیہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے لکھا ہے العرف الشذی کے نام سے۔ حاشیے میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَعْمُولَ فِي زَمَانِنَا مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ رَافِعِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَى الْحِيَّاتِ الْقَضَائِيَّةِ لَمْ تَكُنْ الْمَوَاظِبَةُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ وہ کہتے ہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں جو دعا کا ایک باقاعدہ فرض نماز کے بعد معمول بن گیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے اس حیت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کوئی ہمیشگی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حوالے بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اس میں کوئی اہل حدیث حنفی اختلاف کی بھی بات نہیں ہے، یہ بالکل واضح بات ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر باقاعدہ کوئی آدمی یعنی قبولیت کی نیت کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ اجتماعی دعا کروا رہا ہے تو وہ لازماً پھر بدعت پہ عمل کر رہا ہے۔ سوال نمبر 5 عامر صدیقی بھائی نے کیا سند پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، ساتھ میں 2-3 ایگزامپل بھی بتا دیں۔ اصل میں یہ سوال کیا ہے، سند پڑھنے کے طریقے کا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی تو ابحاث ہیں، اس کی تو اسباق ہیں۔ یہ جب آپ کسی استاد سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو اس کے یعنی اسباق و ابحاث جو ہے وہ ساری پڑھا دے گا۔ میں سرد صرف ایک مثال آپ کو ویسے دے رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا پہلا ہی باب یعنی پہلی کتاب کتاب الوحی میں پہلی حدیث نمبر 1 ہے، وہ اس سند کے ساتھ امام بخاری نے بیان کی ہے جو سند کے آداب کے عین مطابق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر۔ وہ پھر مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی۔ اب عموماً سند کو مختصر کرتے ہوئے راوی جو ہے وہ سند کو یعنی اس طرح پڑھتا ہے سنہ الحمیدی، سنہ سفیان، سنہ یحیی بن سعید الانصاری، اس طرح وہ مختصر کر دیتا ہے، یعنی کالا کو بھی گرا دیتا ہے اور حدثنا یا اخبرنا کے صیغے کو بھی مکمل نہیں کہتا بعض مرتبہ۔ اور محدثین کا یہ طریقہ ہے، ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی صیغے مکمل پڑھنے چاہیے اور کالا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ادب ہے سند پڑھنے کا۔ باقی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال کی مزید وضاحت اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ سلطان شیخ بھائی نے کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ میں حضرت علی کے حق پر ہونے کی قرآن سے دلیل دیں۔ اچھا یہاں میں ایک چیز بھائی کو بتاتا چلوں کہ اگر بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر یعنی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر نہیں ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں مرزا انجینئر کے جواب میں، اور اس میں بے شمار دلائل دیے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کی یہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں، اور اس کے دلائل جو ہے وہاں پہ ہم نے دے رکھے ہیں، اور آج بھی اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ آپ بھائیوں کو دے دیں گے۔ لیکن جہاں تک رہی یہ بات کہ کوئی کہے گا نہیں الگ سے علی رضی اللہ عنہ کی دلیل کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں آپ سورہ حجرات دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر یعنی کہ 9 کے اندر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے ان کے درمیان صلح کراؤ۔ آیت کے اس حصے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے وہ عام الجماعت کا جو معاملہ کیا تھا، یہ سیدنا حسن کی فضیلت آیت کے اگلے حصے میں آتی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور پھر جو ان میں سے بغاوت کرے تو دوسرے کے ساتھ مل کے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ تو جب بغاوت کرنے والا گروہ تھا، بالاتفاق امت کا اجماع ہے کہ وہ خوارج تھے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خوارج تھے۔ خوارج سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جنگ کی ہے۔ آیت کے دوسرے حصے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق بجانب ہونے کی دلیل نکلتی ہے۔ اور دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، بھائی نے تو خیر یہ کہا کہ جی ہمیں قرآن سے اس کی دلیل چاہیے، تو قرآن سے میں نے آپ کو دلیل تو دے دی ہے، لیکن جو مراد لے رہے ہیں مراد کو حدیث کی روح سے ہم اور واضح کر دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ ہے، حدیث نمبر ہے اس کی 2354 ہمارے نسخے کے مطابق۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرق مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلوها اول الطائفتین بالحق، اختلاف کے زمانے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے۔ اختلاف کے زمانے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ مسلمانوں کے دو رہ جائیں گے۔ اختلاف کا زمانہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، دو گروہ ہو جانا علی اور معاویہ کا گروہ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دونوں کے لیے، دونوں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے گروہ۔ میں بتا رہا ہوں نا، وضاحت تو میں 20 مرتبہ پہلے دے چکا ہوں، بہت سارے دلائل دیے ہیں، یہ صرف ایک ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی یعنی ان کا برحق ہونا بھی ثابت ہوگا، اور ساتھ میں یہ نقطہ بھی کلیئر ہوگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمرق مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت میں دو گروہ ہو جائیں گے، یقتلوها اول الطائفتین بالحق، بغاوت کرنے والے گروہ سے وہ لڑے گا کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، اور سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے لڑے، تو حق کے زیادہ قریب کون ہوئے؟ تو قرآن اور حدیث سے الحمدللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ مزید آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 707 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن عربی نے کہا کہ یہ آیت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں اصل ہے اور غلط تعویل کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے میں بنیاد ہے۔ صحابہ نے اسی پر بھروسہ کیا اور ملت کے بڑے لوگوں نے اسی کی پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں یہی آیت مراد لی، تقتلہ عمار الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ خارجیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرجون علی خیر فرقۃ او علی حین فرقۃ، وہ بہترین جماعت کے اوپر بغاوت کریں گے۔ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو جماعتوں میں سے ایسی جماعت انہیں قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ جس ہستی نے ان سے جنگ کی وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ لوگ تھے۔ مسلمان علماء کے نزدیک یہی ثابت شدہ بات ہے، یعنی کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت سے دلیل لیا ہے۔ یہاں بس سر ایک تجدید مسئلہ کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوا جا رہا ہوں کہ انہوں نے مزید جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے آگے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جو جنگ واقع ہوئی اس کا سبب بھی یہی قول تھا۔ جلیل القدر علماء کہتے ہیں کہ بصرہ میں ان کے درمیان جو واقع ہوا وہ جنگ کے ارادے سے نہ ہوا تھا بلکہ اچانک ہوا تھا، ہر ایک فریق نے اپنا دفاع کیا،
کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ دوسرے فریق نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ معاملہ ان کے درمیان منظم ہو چکا تھا، صلح مکمل ہو گئی تھی، باہم رضامندی سے وہ الگ ہونے ہی والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو خوف ہوا کہ انہیں پکڑ لیا جائے گا اور ان کو گھیر لیا جائے گا، وہ اکٹھے ہوئے، باہم مشاورت کی اور اختلاف کیا، پھر ان کا اس رائے پر اتفاق ہوا کہ وہ دو فریقوں میں بٹ جائیں اور دونوں لشکروں میں سحری کے وقت جنگ شروع کریں، تیر ان کے درمیان چلیں۔ وہ فریق جو حضرت علی کے لشکر میں تھا اس نے شور مچایا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے دھوکہ کیا، اور جو فریق حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے لشکر میں تھا اس نے شور مچایا کہ حضرت علی نے دھوکہ کیا۔ اس طرح وہ امر تکمیل پذیر ہوا جس کی انہوں نے تدبیر کی تھی، اور جنگ نے ان میں اپنی جگہ بنا لی، ہر فریق اپنے کیے کہ اپنے ہاتھ دفاع کر رہا تھا اور خون بہائے جانے سے غم کی حالت میں تھا۔ یہ دونوں فریقوں کی جانب سے درست عمل تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی، کیونکہ باہم جنگ اور دفاع اسی طریقے سے ہوا، یہی قول صحیح اور مشہور ہے۔ میرا اس قول کے بھی پڑھ کے سنانے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھ لیجئے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کو مفسرین نے اس آیت کی روح سے بھی یہی قرار دیا ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ حق کے اوپر تھے۔ سوال نمبر 7 محمد اختر سید صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اہل تشیع کی طرف سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محسن کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے، کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اس کا ہم نے لنک آپ کو جو ہے اسی سوال کے نیچے پیسٹ کر دیا ہے، اس پہ پوری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 8 جو ہے وہ ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں تو کوئی بھی شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے جو بھی خلوص کے ساتھ صحابہ کو فالو کرتا تھا۔ اچھا، یہ بھائی کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، والذین اتبعوہم بإحسان کو بھائی نے عام سمجھا، اور وہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی حضرات بعد میں آئیں گے اور صحابہ کی انہوں نے صحیح طریقے سے پیروی ہوگی، سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں بھائی کو بتا دوں کہ ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کی دین میں اہمیت و ضرورت کے تحت جو ہے یہ آیت اور اس کا مفاد، اس کی مراد، اس کی تفسیر و تشریح ساری بیان کر دی تھی، لیکن آج ایک دفعہ پھر آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 75 یعنی آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا من بعد، بعد ان صحابہ کے، بعد والسابقون الاولون کے، بعد ان صحابہ کے، والذین آمنوا من بعد ہاجروا وجاہدوا معکم، ہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جو ان سب کے بعد بھی ہجرت اور جہاد کرتے ہیں فاولئک منکم، وہ ان میں گنے جائیں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ استعمال ہوگا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت اور جہاد کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا آخری خطبے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں باقاعدہ اعلان کیا آج کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر جب آج کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے تو آج کے بعد کسی شخص کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صیغہ بھی استعمال جو آج تک کا تھا وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھا۔ اچھا جی، سوال نمبر 9 ایک بھائی نے کیا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حوالے سے ہم نے اسی سوال کے نیچے آپ کو ایک لنک ویڈیو کا دیا جس میں ہم نے تفصیلاً اس بات کے دلائل دیے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ سوال نمبر 10 جو ہے وہ بھائی نے کیا کیا امام مسلم نے اپنی کتاب میں امام بخاری پر تنقید کی ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک مفتی بریکٹ میں لکھا ہے رشید بریلوی نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر کسی طرح رشید صاحب سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو تو آپ اس کا حوالہ لیجئے گا اور وہ پوچھے گا تنقید کیا ہے۔ ہمیں تو خیر ایسی کوئی تنقید نہیں ملتی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کا نام لے کے ان کے اوپر کوئی تنقید کی ہو، بلکہ ہمیں تو کچھ اور ہی ملتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 114 پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دانی حتی اقبلا رجلی کا یا استاذ الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللہ، مجھے اجازت دیجئے اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، اے حدیث میں چھپی ہوئی کمزوریوں کے ڈاکٹر، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پیروں کا بوسہ لوں۔
امام مسلم کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ امام بخاری کے لیے. امام بخاری کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. بہرحال رشید بریلوی صاحب کا بھی کوئی نہ کوئی مقام تو آخر میں ہوگا ہی. اچھا، یہ کوشچن آنسر سیشن نمبر 1 مکمل ہوا. کوشچن آنسر سیشن نمبر 2 کے اندر سوال پہلا فرحان کراچی سے بھائی نے کیا ہے کہ شیخ وطر کی نماز کیا ہے؟ کیا قیام اللیل ہے یا وطر الگ ہے یا قیام اللیل الگ ہے؟ اگر قیام اللیل ہے تو عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر الگ نماز ہے تو عشاء پڑھ کے قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں. اور وطر کا اصل وقت کیا ہے؟ اور تراویح وطر کے ساتھ یا قیام اللیل کے ساتھ؟ یہ پوری ایک فہرست ہے سوالات کی جس کو انہوں نے ایک سوال کر کے بھیجا. بہرحال ہمارے پاس ویسے بھی یہ آخری 3 سوال ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے. تو بہرحال یہ فرحان بھائی کی خدمت میں جو پہلا بھائی نے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ وطر کی نماز کیا ہے، تو دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 465 ہے. کتاب صلاۃ المسافرین کے تحت جو ہے وہ حدیث نمبر 1454 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل. وطر آخری رات کے اندر، یعنی کہ وطر رات کے آخری حصے کے اندر 1 رکعت، یہ وطر ہے. بھائی کے سوال میں اس نے پوچھا نا کہ وطر کی نماز کیا ہے؟ وطر آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں 1 رکعت. پھر بھائی نے پوچھا کہ کیا قیام اللیل ہے یا وطر الگ ہے؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیام اللیل کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے، قیام اللیل کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 106 ہے. ابواب الوطر ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا باب ما جاء فی الوطر. اس کے تحت حدیث نمبر 990 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے. بھائی نے سوال پوچھا نا قیام اللیل، اس صحابی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کیف سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل. اس نے یہ صلاۃ اللیل یعنی قیام اللیل کے بارے میں سوال کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے. پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گا. اس کا دیکھیں صحیح مسلم کی روایت سے کیا پتہ لگا وطر کیا ہے؟ وہ آخری رکعت. وہ آخری رکعت وہ کب ہے؟ وہ رات کے آخر میں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل بتایا اور قیام اللیل کے آخر میں کیا بتایا کہ جب صبح ہونے سے ڈرو کہ بھائی صبح ہونے والی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ 1 رکعت پڑھ کے اس کو طاق بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. بھائی نے کہا یا وطر الگ ہے یا قیام اللیل الگ ہے؟ نہیں، وہ میں نے بتا دیا ایک ہی ہے. اگر قیام اللیل ہے تو عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کو عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم ہی کے اندر یہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 467 کے اوپر حدیث نمبر 1663 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول رات میں پڑھ لے. وہ وطر کو اول رات میں پڑھ لے. اور جس شخص کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا شوق ہو وہ رات کے آخری حصے میں ہی وطر پڑھے، کیونکہ آخری رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے حصے کا مطلب ہو گیا عشاء کے ساتھ. پہلے حصے کا مطلب ہو گیا عشاء کے ساتھ. یہ اس آدمی کے لیے جو اس بات سے ڈرتا ہوگا وہ رات کو اٹھے گا نہیں. رات میں فیس بک چلانے والا، رات میں سوشل میڈیا چلانے والا، رات میں جاگنے والا، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ عشاء کی نماز کو کسی صورت بھی، یعنی کہ وطر کی نماز کو کسی صورت بھی عشاء کے ساتھ نہیں پڑھے، بلکہ رات کو سونے سے پہلے اس نماز کو پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا اب بھائی نے یہ کہا آگے کہ اگر الگ نماز ہے تو عشاء پڑھ کے قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں، اور وطر کا اصل وقت کیا ہے؟ اچھا دیکھیں عشاء پڑھ کر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے یہ حدیث ابھی آپ کو بتایا، وہ بھی اس وقت میں جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ رات کو اسے نہیں پڑھ پائیں گے اس صورت میں، ورنہ آپ نے اس کو رات میں ہی پڑھنا ہے. آپ نے کہا کہ جی وطر کا اصل وقت کیا ہے، تو یہ صحیح بخاری ابواب الوطر کے اندر ہی صفحہ نمبر 111 کے اوپر حدیث نمبر 996 ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں آپ نے وطر پڑھی ہے اور آخر میں آپ کے وطر کا وقت صبح کے قریب پہنچ گیا. اس کا مطلب
وطر کا کوئی وقت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق افضل ترین وقت کیا ہے؟ رات کا آخری یعنی صبح ہونے کے قریب قریب کا وقت ہے۔ رات پوری اندھیرا چھا جانے کے بعد سے وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ جب بھی سونے کے لیے لیٹنے لگیں گے اس سے پہلے آپ وطر پڑھیں گے ہر صورت میں، ٹھیک ہے؟ عشاء کے ساتھ پڑھنے کی عادت اس کو نہیں بنانی چاہیے، اس کو رات کو ہی پڑھنا چاہیے۔ جو آدمی اس بات سے ڈرے کہ وہ رات کو نہیں اٹھ سکے گا وہ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر وہ بھائی نے آگے سوال کیا ہے کہ شیخ سکتہ امام کو کرنا چاہیے یا نہیں، ذرا کلیئر کر دیں اور کس طرح کریں امام سکتہ وضاحت کر دیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی وضاحت کی ہے کہ جز القراءت امام بخاری کی اس کے صفحہ نمبر 995 پہ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے کرتے تھے، ایک سکتہ تکبیر کہتے وقت اور دوسرا قرأت سے فارغ ہونے کے بعد میں۔ تو وہ امام کو جو ہے وہ سکتہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور سکتہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر رکنا۔ جیسے وقف اور سکتے کے اندر یہی فرق ہے، وقف تو بس ایک سانس لینے کو کہتے ہیں، لیکن سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر رکنا، کہ اب وہ کچھ دیر رکے گا تو پیچھے جو مقتدی کی قرأت باقی ہوگی یعنی سورہ فاتحہ کی وہ اس کو پڑھ لے گا۔ رفاقت بھائی نے سوال کیا کہ ضعیف روایت کس حد تک قابل عمل ہے؟ رفاقت بھائی، ضعیف روایت ویسے مسلمات کے اگر خلاف آ جائے تو وہ کسی بھی طرح قابل عمل نہیں ہوتی، اور اگر مسلمات کے خلاف نہیں آ جائے تو کوئی روایت ضعیف بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کیا مطلب ہے میری اس بات کا؟ میں واضح کر دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے، دن اور رات میں الفاظ ہیں، دن اور رات میں 5 مرتبہ غسل کر لے، تو کیا اس کے اوپر میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول نہیں رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس شخص کی حالت ہے جو دن اور رات کے اوقات میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز کے 5 اوقات ہیں دن اور رات میں۔ نہیں سمجھے؟ اب صحیح حدیث سے ہمیں مسئلہ پتہ لگ گیا نا۔ اب فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی ضعیف روایت سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ نماز 5 ہیں لیکن اوقات 3 ہیں، نماز 5 ہیں لیکن اوقات 4 ہیں، نماز 5 ہیں لیکن اوقات 2 ہیں۔ تو چونکہ یہ ضعیف روایت اس صحیح کے خلاف آ گئی تو اب صورت میں ہم اس روایت کی تحقیق کریں گے۔ محدثین کے ہاں 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے طریقے میں آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، پہلے طریقے میں وہ تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کیا ہوتا ہے؟ 2 متون جو ہیں ان کو آپس میں ایک ساتھ رکھ کے پڑھ کے سمجھنا ہے اس بات کو کہ دونوں کا موقع و محل کیا ہے۔ اس میں انتہائی لائق و فائق و عالم و محدث مفتی قسم کے جو عالم ہوتے ہیں نا وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں تطبیق دینے میں۔ یہ میرے آپ کے جیسے ایرے گرے نتھو خیروں کا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطلب یعنی کہ توفیق سے یہ دین خالی نہیں ہے۔ ہر آدمی علم حاصل کرے، پڑھے، سیکھے، سمجھے، علماء کی صحبت میں رہے تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ سیکھ لیتا ہے الا ماشاءاللہ۔ تو پہلی چیز تطبیق ہے، تطبیق کے بعد ترجیح ہے۔ جب وہ 2 روایتوں کو باہم دیکھتا ہے اور وہ فرض کریں وہ دونوں کا متون و سند صحیح ہو اور وہ ترجیح کسی ایک کو دلائل کی بنیاد پہ دیتا ہے، قرائن و دلائل و شواہد کی بنیاد پہ کسی ایک کو ترجیح دے دیتا ہے۔ جب اگر تطبیق یا ترجیح دونوں ممکن نہیں ہوتی پھر سند و متن کی تحقیق کرتا ہے۔ سند اور متن کی تحقیق میں بہت زیادہ باریکی سے غور کرنے میں آخر اس کے اوپر اس کی علت واضح ہو جاتی ہے، ضعف واضح ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ضعف کا حکم لگا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس معاملے کو کہ ضعف کا معاملہ اجتہادی ہے۔ جو آدمی ضعف کے قرائن و شواہد و گواہیاں جان لے گا وہ حکم لگا پائے گا، جس تک نہیں پہنچ پائے گا وہ ظاہر نہیں کہہ پائے گا۔ تو اب بعض آپ کو صحیح کہتے ملیں گے تب بعض ضعیف، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے ضعیف قرار دیا اس کے پاس گواہیاں پہنچی ہیں، جس کے پاس گواہیاں نہیں پہنچی ہیں اس نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں پھر آپ دلائل کی تحقیق کریں۔
مثالیں آپ نہیں جانتے، اس سے پوچھیں جس نے ضعف کا حکم لگایا ہے کہ کن بنیادوں پر آپ نے اس کو ضعیف قرار دیا، وہ بتائے گا، آپ اس کی مزید تحقیق کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب رہ جاتی ہے ایک آخری بات، میں اپنی ذاتی آپ کو ایک رائے دیتا ہوں جو آپ کے لیے ماننا کسی بھی صورت میں لازم نہیں ہے، یہ بس ایک تحقیق کا ایک نقطہ ہے۔ اب جیسے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی روایات ابو داؤد اور نسائی کے اندر جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سندن ثابت نہیں، وہ مراسیل ہیں، منقطع ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کی تو روایت ثابت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت سے بغیر کسی حصر کے تسبیحات پڑھنا ثابت ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، آپ نے اس کو یہ کہا تھا رکوع کر اور اس میں ٹھہر جا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، سجدہ کر لے تو اس میں ٹھہر جا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جتنی زیادہ تسبیحات وہ کہہ سکتا ہے وہ کہے امام کے پیچھے، تو جتنا دیر امام اس کو روکے رکھتا ہے وہ روکے رہے اور تسبیحات پڑھتا رہے۔ 3 کی کوئی تحدید، کوئی حصر نہیں ہے۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے اندر فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، اتنی ہلکی پھلکی کہ مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے نہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ منی میں جب ہم وقوف کریں گے تو وقوف میں اگر فجر ہمیں ملتی ہے اور جب ہم سنتیں پڑھیں گے تو ہم اسے مختصر پڑھیں گے، اور جب ہم اسے مختصر پڑھیں گے تو اپنی طرف سے نہیں پڑھیں گے، اسے مختصر اللہ کے رسول کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، اور جب رکوع اور سجدہ کریں گے تو 3 مرتبہ تسبیحات کہنے والی روایت پہ عمل کریں گے۔ آئی کچھ سمجھ میں بات؟ اب یہاں صرف ہم نے اس ضعیف روایت کو دیکھو، یہاں ہم نے اپنی عقل کو نہیں دوڑایا مختصر کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے اس بات کو، عقل کو دوڑانے سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ آدمی ضعیف روایت پہ عمل کر لے۔ اس دین میں عقل کو کسی بھی اعتبار سے دخل نہیں ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، صحیح احادیث کا ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضعیف احادیث سے بالکل مستغنی کر دیا ہے، ہمیں ضعیف روایات کی کوئی ضرورت نہیں بچتی۔ چونکہ بھائی کا سوال تھا کہ کس حد تک قابل عمل ہے، تو اس حد کی میں نے ایک مثال آپ بھائیوں کو بیان کی کہ جی یہ ایک مثال ہے، اس مثال کے اوپر عمل کیا جا سکتا، اور اس جیسی مثالیں اور بھی ہوں گی میرے علم میں جو تھیں وہ میں نے آپ بھائی کے سامنے بیان کی۔ کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ ضعیف روایت کو کسی صورت نہ اس پہ عمل ہو، کسی صورت اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت انتہائی ضرورت ہو ضعیف روایت بیان کرنے کی تو محدثین نے جو شروط اس کی بیان کی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف واضح کرے، کم از کم اتنا بولے کہ یہ ضعیف روایت ہے، کم از کم اتنا بولے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اللہ رب العزت سب بھائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔